میں امام حسین علیہ السلام کے ہر قدم میں، ہر اقدام میں ایک فلسفہ، حکمت اور اس کے اسباب نظر آتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر امام حسین علیہ السلام نے یزیدیت کے خلاف قیام کرنا تھا اور جام شہادت بھی نوش کرنا تھا جس کا ان کو علم تھا، تو یہ یزید اور یزیدیت کے خلاف قیام کا ایک پہلو ہے، ایک حصہ ہے۔ دوسرے لفظوں میں یزید کے خلاف عملی اقدام اٹھانا حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب باوفا کی ذمہ داری تھی جو انہوں نے کیا۔ اب اس چیز کا دوسرا پہلو، یہ جو ظلم کے خلاف قیام ہے، یہ جو ظالموں کی طرف سے بربریت ہے، دہشت گردی ہے، انسانی حقوق کی پامالی ہے، وحشت ہے، درندگی ہے، اس پیغام کو کون زندہ رکھے؟ یقیناً امام حسین علیہ السلام کی نگاہ نافذ ان چیزوں کو دیکھ رہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو ایسے لوگوں کی ضرورت تھی جو کربلا کے اس پورے واقعے کے عینی شاہد ہوں اور کربلا کے واقعے کے بعد پوری دنیا کو دکھا سکیں کہ کربلا میں کیا ہوا۔ اسی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بچے بھی تھے، خواتین اور مخدرات بھی تھی، چونکہ ایک کام حسین ابن علی علیہ السلام کا تھا اور دوسرا کام مخدرات عصمت و طہارت کا تھا، زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا تھا، لہذا خواتین کا ساتھ ہونا ضروری تھا۔ ایک پہلو یہ ہے۔ ایک پہلو یہ بھی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا کام اور ان کی تحریک صرف 61 ہجری کے اندر محدود نہیں ہے، یہ تا قیام قیامت قرآن کریم کی عملی تفسیر ہے۔ اس لیے جب کبھی کوئی تحریک اٹھے گی، اس تحریک میں صرف مرد یہ نہیں کہے گا کہ میں ہوں اور میں چلاؤں گا، دوسرے نہیں ہوں گے، بلکہ عورت کی بھی برابر کی ذمہ داری ہوگی۔ اس لیے بھی عورتوں کو ساتھ لانا ضروری تھا تاکہ انسانی معاشرے کو بتایا جا سکے کہ اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے جہاں مرد اپنی ذمہ داری نبھاتا ہے، وہیں پر عورت کو بھی اپنی ذمہ داری نبھانی ہے، بتانے کے لیے کہ عورت کا کتنا بڑا اور اہم رول ہوتا ہے اس طرح کی اجتماعی تحریکوں میں۔ اس لیے بھی خواتین کی ضرورت تھی، مخدرات کی ضرورت تھی۔ تیسری چیز، انسانی معاشرے کی تربیت میں مرد سے زیادہ عورت کا رول ہوتا ہے، اور کربلا کی خواتین کو ساتھ لے کر آنے کے نتیجے میں پوری دنیا کو یہ معلوم ہوا کہ آل نبی کی مخدرات عصمت و طہارت نے کس طرح سے اپنے پھولوں کو صحرائے کربلا میں بکھرتے دیکھا، لیکن لب پر شکوہ نہیں تھا، شکر تھا۔ صبر، استقامت، اللہ پر توکل، ظلم کے مقابلے میں مردوں کی قربانیوں کی لاج رکھنا، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو حوصلہ دے کر ظلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑی رہنے کا درس تا قیام قیامت آنے والی خواتین اور بچوں کو دینا، یہ کس کے ذمہ تھا؟ مخدرات عصمت و طہارت کے۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام ان کو لے کر آئے تھے۔ پھر جو رول حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا، حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا، حضرت رباب سلام اللہ علیہا، دیگر خواتین مخدرات عصمت و طہارت اور آل نبی کے بیٹوں، بچیوں، بچیوں اور خواتین نے انجام دیا، جو کارنامہ انجام دیا، سفر میں آپ دیکھیں کربلا سے کوفہ تک
کوفہ سے دمشق تک بالبک کے رستے سے ہوتے ہوئے، اتنے لمبے سفر، عزم، استقامت، حوصلہ، ظلم کے سامنے نہ دبنا، معاشرے کے لوگوں کو مخاطب کر کر کے ان کے ضمیروں کو جھنجھوڑنا، شہدائے کربلا کے پیغام کو کوفہ و دمشق کے بازاروں میں ہر مرد و زن تک پہنچانا، ظلم اور بربریت کی داستانوں کو محفوظ انداز میں اگلی نسلوں تک پہنچانا اور بتانا کہ ہم آل محمد ہیں، ہم نبی زادیاں ہیں۔ اگر یہ مخدرات نہ ہوتی تو یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان، حسین ابن علی علیہ السلام کی اس شہادت کو باغیوں کا قتل عام قرار دے کر کربلا ہی میں دفن کر چکا ہوتا، اور داستان تک بھی نہ ہوتی داستانوں میں۔ اس کو کس نے زندہ کیا؟ اس لیے کسی شاعر نے بڑا خوبصورت شعر کہا ہے، فرمایا کہ کربلا در کربلا می مردگر زینب نبود۔ اگر زینب نہ ہوتی تو کربلا کو کربلا ہی میں موت آ چکی ہوتی۔ کربلا کو زندہ کس نے کیا؟ انہی مخدرات عصمت و طہارت نے، انہی مخدرات عصمت و طہارت نے کربلا کے پیغام کو زمین کے گوشے گوشے تک پہنچایا، اور یہ بغیر ارادے کے، بغیر منصوبہ بندی کے، بغیر مینجمنٹ کے نہیں ہوا۔ امام حسین علیہ السلام پہلے دن سے تمام چیزیں مینج کر کے چل رہے تھے، اور ان کو پتہ تھا کہ علی اصغر کی شہادت کا اثر کہاں پر ہونا ہے، قاسم کی شہادت کا اثر کہاں پر ہونا ہے، عباس کی شہادتوں کا اثر کہاں کہاں رونما ہوگا، پتہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اپنے ساتھ ان مخدرات کو، ان بیویوں کو، ان بچوں کو لے کر چلے۔ ایک اور پہلو بھی ہے، وہ پہلو بھی قابل غور ہے۔ جب ظلم سر اٹھائے، جب بربریت کا مظاہرہ ہو، جب کرپشن ہو، جب دین کے نام پر دین کی دھجیاں بکھیری جائیں، تو کوئی عورت یہ نہیں کہہ سکتی میں تو عورت تھی اس لیے میں تو خاموش رہی اور گھر میں بیٹھی رہی۔ فوراً سوال ہوگا زینب کبریٰ بھی تو خاتون تھی۔ کوئی نوجوان یہ نہیں کہہ سکتا میں تو جوان تھا، میری ابھی شادی ہونی تھی، جوانی کا دور تھا، اس لیے میں خاموش رہا۔ بری ذمہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کہا جائے گا قاسم و اکبر بھی تو جوان تھے۔ حتیٰ کوئی بچہ یا بچی بھی یہ نہیں کہہ سکتے یا کہہ سکتی کہ ہم تو بچے تھے، اس لیے کہ جواب میں دلیل آئے گی کہ سکینہ بھی تو بچی تھی اور علی اصغر بھی تو بچے تھے۔ حبیب ابن مظاہر بوڑھے تھے لیکن لشکر حسینی میں تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے 90 سال کے بوڑھے سے لے کر 6 ماہ کے بچے تک، مرد سے لے کر عورت تک، غلام سے لے کر آزاد تک، امیر سے لے کر غریب تک، قبیلے کے سردار سے لے کر ملازم تک، تمام طبقات کی نمائندگی کربلا میں دکھائی ہے، تاکہ معاشرے کا کوئی طبقہ ظلم سے مقابلے کے میدان میں یہ عذر نہ تراش سکے کہ میں مجبور تھا۔ امام حسین نے مجبوری کے تمام دروازے بند کر دیے، تمام لوگوں کی زبانوں پر تالا لگا دیا، کوئی عذر پیش نہیں کر سکتا۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو مختصر لشکر گیا، خواتین کا، مخدرات کا، بچیوں کا، بچوں کا، یہ اسی لیے گیا کہ حسینی تحریک کو احیاء ملے، زندگی ملے، حرارت ملے، اور حسین علیہ السلام کا پیغام رہتی دنیا تک گھر گھر پہنچے،
اور معاشرے کے تمام طبقوں تک پہنچے اور تمام طبقے اس سے برابر مستفید ہوں۔